السلام علیکم۔ چھوٹی سی گڈ نیوز ہے۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اقبال ڈے کو پبلک ہالیڈے ڈکلیئر کیا جائے۔ پچھلی حکومتوں نے جو کہ پہلے بڑا ہی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، کام کام اور بس کام، لیکن پاکستان میں بہت چھٹیاں جو ہیں انجوائے کی جاتی ہیں، بہت زیادہ چھٹیاں لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ ہر چوتھے آٹھویں ہفتے بعد پبلک ہالیڈے ہو جاتی ہے کسی نہ کسی موقع پر۔ تو اس وقت کی گورنمنٹ نے اس پہ ریویو لیتے ہوئے جو 9 نومبر ہے علامہ اقبال ڈے، اس کی پبلک ہالیڈے جو تھی وہ ختم کر دی تھی۔ آج فیڈرل گورنمنٹ نے یہ دوبارہ جو ہے اس پہ ریویو لیا ہے اور اس کو پبلک ہالیڈے ڈکلیئر کیا ہے۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ دفتروں کو کل یا عام تعطیل ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ علامہ اقبال کی جو امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہیں اس کو ریئلائز کروایا جائے۔ بلا شبہ پاکستانی قوم اللہ حضرت علامہ اقبال کا احسان نہیں اتار سکتی۔ ہم سب لوگ مقروض ہیں حضرت علامہ اقبال کے۔ علامہ اقبال کا احسان ہے ہم لوگوں پہ۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو وہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ آپ پر احسان کریں تو ان کو یاد رکھا جائے اور ان کا احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کریں۔ بدلہ اتارنے کی کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دوسروں پر احسان کریں تو وہ آج پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بلا شبہ وہ کچھ اچھا تو نہیں ہو رہا، مناسب تو نہیں ہو رہا، لیکن دیکھا جائے تو آج ہم پاکستان میں ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی حد تک ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ایک آزادی کی جنگ دوسری چل رہی ہے، حقیقی آزادی کی جنگ، وہ بھی بڑے معنی خیز ہے اور اس میں بھی ہمارا جو ہے پوائنٹ بڑا زبردست ہے کہ واقعی ہم لوگ فیصلے کرنے میں کسی حد تک آزاد نہیں ہیں۔ لیکن جو پرانی بات پیچھے چلے جائیں، جب پاکستان نہیں بنا تھا پارٹیشن سے پہلے، جب برٹش انڈیا ہوا کرتا تھا تو مسلمان اور ہندو سکھ تقریباً 200 قومیں، جن کی مختلف قومیت تھی، مذہب تھے اور زبانیں تھیں، عقیدے تھے، وہ سب لوگ برٹش انڈیا میں رہا کرتے تھے۔ اور برٹش انڈیا ایک بہت بڑی امپائر تھی، بہت بڑی کالونی تھی ہمیں انگریزوں کی۔ تو وہاں پر سب سے بڑی جو اکثریت تھی وہ ہندو تھے اور اس کے بعد جو ہیں بڑی اکثریت جو تھی وہ مسلمان تھے، اس کے بعد سکھ تھے اور پارسی، یہودی، عیسائی، ہر طرح کی قومیں آزاد تھی، ہریجن اور بنگ، پتہ نہیں کون کون سے، بہت زیادہ 200 کے قریب بنتی ہیں۔ تو ایک طویل عرصے تک ہم لوگ سب کانٹیننٹ میں رہے ہیں اور ہم نے وہاں پہ مختلف قسم کے تجربات کیے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا اس وقت کے ہمارے حکمرانوں نے اور لیڈروں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑی گھبراہٹ میں ہیں، گھٹن ہے ان کے اوپر۔ تو جو ہمارے جو شاعر تھے حضرت علامہ اقبال، جو کہ گریٹ مفکر بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، وہ ایک بڑے اعلیٰ پائے کے تھے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن ملنا چاہیے، مسلمانوں کو اس طرح دوسری قوموں کی طرح دبا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ تو لہٰذا علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر اس خواب کی تشہیر کی۔ چونکہ وہ شاعر تھے اور ان کی شاعری نے مسلمانوں کو جگایا، ان کے اندر ولولہ پیدا کیا، ان کو سوتے ہوئے کو جگا کر ان کو ایک قوم کا خواب دکھایا اور کہا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں اور ہم جب تحریک چلی برٹش انڈیا کو آزاد کروانے کے لیے اور ہندو چاہتے تھے کہ وہ مسلمان جو ہے انڈیا کو آزاد کروائیں تو صرف ایز اے ہول برٹش انڈیا کو آزاد کروائیں، لیکن علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، لہٰذا ان کا اپنا وطن ہونا چاہیے، اپنا دیش ہونا چاہیے، اور پھر اسی کے اوپر کام کرتے کرتے تحریک بنی اور تحریک میں الٹیمیٹلی یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، لہٰذا جب برٹش جو ہے انڈیا کو آزاد کریں گے تو اس کے دو حصے ہوں گے، ایک مسلمانوں کا اور ایک ہندوستان کا۔ اس کو پھر قائد اعظم آگے لے کے چلیں بلا شبہ۔ لیکن علامہ اقبال کا احسان ہم نہیں اتار سکتے کہ علامہ اقبال نے پہلے ہمارے شعور کو بیدار کیا، ہمیں جگایا، ہم ایک سوتی ہوئی لاپرواہ اور گمراہ قوم تھے، تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ہم کو جگایا، ہم کو احساس دلایا، ہمیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں آزادی حاصل کرنی چاہیے، آزادی لے کر ہمیں شاہین بننا چاہیے، ہمیں مسلمانوں کی سبق پیر پڑھ شجاعت کا
تو یہ ہمیں دنیا کا امام بنانے کی تاکید کی اور نوجوانوں کو پروموٹ کیا، موٹیویٹ کیا کہ محبت ان جوانوں سے ہیں جو ڈالتے ہیں ستاروں پہ کمن۔ اب جو نوجوان ستاروں پہ کمن ڈالے گا، آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے، اور وہ نوجوان کتنا آگے جائے گا جو ستاروں کی گیم کھیلے گا۔ تو لہٰذا علامہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے، عظیم مفکر تھے، فلاسفر تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اپنی شاعری ذہن میں ویژولائز کرتے تھے، اور اس کے بعد جو تھے وہ ان کو جو تھے وہ اپنی نظمیں اور شاعری لکھتے تھے، جو کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس میں سے وہ نکالتے تھے۔ اور بلا شبہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک سبق ہے، ایک علم کا وسیع خزانہ ہے، اور ایک علامہ اقبال کی کتابیں، شاعری کی کتابیں دنیا کے تمام ممالک میں ان کی مقامی لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں۔ علامہ اقبال صرف نہ صرف مسلمانوں کے شاعر تھے، تمام مسلمان امہ کے شاعر تھے، اور دنیا بھر میں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کا احسان ہم نہیں اتار سکتے۔ علامہ اقبال کے احسان کو امپلیمنٹ قائد اعظم نے کروایا۔ علامہ اقبال سے پہلے مولانا حالی نے ہمیں جگایا تھا کہ علم حاصل کرو تاکہ ہم اپنی پسماندگی اور جہالت دور کر سکیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے شعر و شاعری کے ذریعے ہماری قوم کو جھنجھلایا اور اس کو جگایا اور آگے بڑھنے کے لیے تاکید کی، اور ہمیں شاہین بنایا، اور ہمیں دنیا کا امام بنانے کی تاکید کی گئی، اور ہمیں ملائیت سے بچنے کے لیے اسلام کو ماڈرنائزیٹ مذہب قرار دیا اور ملائیت سے بچنے کی تاکید کی۔ بلا شبہ ہم لوگ چونکہ گمراہ ہیں، غافل ہیں، ہم نے علامہ اقبال کے کلام کو پراپر سٹڈی نہیں کی۔ آج کا نوجوان علامہ اقبال کے کلام کو پراپر سٹڈی نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، لیکن یہ بات فائنل ہے کہ جو دوست علامہ اقبال کا کلام پڑھ لیں گے ان کو بہت علم ملے گا، اور ان کو بڑی آزادی ملے گی۔ وہ کبھی غلامی اور کبھی ماتحت اور کبھی سستی اور لاچاری کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ اعلان کہ وہ اقبال ڈے کو عام تعطیل ہوگی تاکہ علامہ اقبال کے فکر اور احساس کو ریئلائز کیا جائے، اور اس کے سلسلے میں باقاعدہ تقریبات ہوں گی۔ یہ ایک احسن اقدام ہے، اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان اور جو طالب علم ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس کو لے کر آگے بڑھیں، اور علامہ اقبال کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے پاکستان کی خدمت کریں اور پاکستان کو حقیقی آزادی دلائیں۔ اس وقت پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ عمران خان لڑ بھی رہے ہیں، اور بلا شبہ ہم حقیقی آزادی کے خواہش مند بھی ہیں، چونکہ بعض معاملوں میں ہم اپنے فیصلے نہیں کر پاتے، تو حقیقی آزادی کے بغیر وہ ہم فیصلے کر بھی نہیں سکیں گے۔ جب حقیقی آزادی ملے گی تو ہم آزاد ہو جائیں گے، اور ہمارا ملک بہت آگے نکل جائے گا ترقی کر کے، اور یہ اس سے جو ہے وہ علامہ اقبال نے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے تمام مسلم امہ کا امام بننے اور لیڈ کرنے کا بھی خواب دیکھا ہوا ہے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح حقیقی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم آگے چل کے مسلم امہ کی جو ہے وہ لیڈ کریں گے اور آگے بڑھیں گے، کیونکہ دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں ہم دیکھا کہ ان کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، دولت ہے، ہر کچھ ہے، لیکن ان کے پاس علامہ اقبال نہیں ہے۔ ان کے پاس علامہ اقبال نہیں ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال کا کلام پڑھا ضرور ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس دنیا میں کوئی دوسرا لیڈر آ جائے تو شاید ہم لوگ مسلم امہ کو اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن میں دیکھا کہ جب بھی کوئی خاص بات ہوتی ہے تو وہ پاکستان سے آواز آتی ہے۔ پاکستان سے چاہے بھٹو صاحب نکالیں، بھٹو صاحب اپنا کریں، یا عمران خان ہے جو کہ پوری مسلم امہ کو یونائٹ کر سکتے ہیں، اور دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو روک سکتے ہیں۔ اور بلا شبہ ہمیں علامہ اقبال کے کلام سے جو علم حاصل ہو رہا ہے ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہم آگے بڑھیں گے، حقیقی آزادی بھی حاصل کریں گے، اور علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ مسلم امہ کی جو ہے وہ اس کو لیڈ بھی کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا۔ اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔